آج ہم نے سورۃ فرقان شروع کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ پچھلی دفعہ سورۃ نور کا اختتام ہو گیا تھا۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ فرقان شروع کرنی ہے۔ یہ سورت 19ویں پارے میں بھی اور 18ویں پارے میں بھی ہے۔ 18ویں پارے میں تھوڑی سی صورت ہے اور باقی صورت 19ویں پارے میں ہوگی۔ سورت نور ہماری ختم ہوئی۔ اب سورت نور مدنی صورت تھی، اب یہ سورت فرقان جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ یہاں سے سورت فرقان سے شروع ہونے کے بعد تقریباً صورتیں جو ہیں نا کافی ساری جو ہیں وہ مکی صورتیں آئیں گی، اور وہ زیادہ تر صورتیں جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوں گی، لیکن سورت فرقان جو ہے یہ حروف مقطعات سے شروع نہیں ہو رہی، اگرچہ یہ ہے مکی صورت۔ تو تقریباً 8-9 صورتیں جو ہیں نا وہ آئیں گی جو مکی صورتیں ہوں گی۔ ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید ہے۔ سورت نور میں ہم نے مسائل پڑھے، عملی پوائنٹ کے حساب سے کچھ باتیں پڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص کر ہم عورتوں پر فرض کی، مردوں پہ بھی فرض کی۔ تو اب اس صورت کا آغاز توحید کے ساتھ ہے، اور درمیان میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں میں جو ہے مضمون تو صورت جو ہے وہ توحید ہی ہوگا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے الفرقان نازل کی اپنے بندے پر۔ کتنا پیارا یعنی یہ سورت کا آغاز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بڑی ہی برکت والی وہ ہستی ہے جس نے یہ قرآن مجید، الفرقان سے مراد قرآن مجید، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، تو یہ فرقان جس نے اپنے بندے پر نازل کی۔ یہاں پر بندے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب دیکھیے امت محمدیہ، بہت ساری امت محمدیہ اس بات میں الجھی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہیں، بشر ہیں، یا نوری مخلوق ہیں۔ ٹھیک ہے، بندہ ماننے کو وہ تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنی عظیم ہستی ہے ان کو ہم بندہ نہیں مان سکتے۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے واضح یہ لفظ کہا علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر یہ کلام نازل کیا، وہ ہستی بڑی برکت والی ہے۔ جب وہ ہستی بڑی برکت والی ہے اور اس نے اس کلام کے لیے جس کو چنا ہوگا وہ بھی بڑی عظیم ہستی ہے، اور یہ جو کلام اللہ نے نازل کیا الفرقان، جس کا نام اللہ نے لیا کہ اس کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہ بھی بڑا کلام، یہ بڑا عظمت والا کلام ہے۔ اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے، تمام جہان والوں کے لوگوں کو بتا دے کہ قیامت تک یہ دنیا کا نظام رہے گا، اور قیامت آئے گی تو یہ دنیا کا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ لہذا یہ قرآن مجید، اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ ہمیں تعارف تو اللہ تعالیٰ کا کروایا جاتا ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعارف ہے، پھر اس کے بعد قیامت کا تعارف، پھر امتوں کا تعارف، پھر اس کے بعد جنت دوزخ کا انجام بتایا جاتا ہے۔ تو اس کلام کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دیا جائے، ڈرا دیا جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ہستی ایسی ہے جس کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں ہے۔ ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور جس نے کسی کو اپنا اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے اس کی حکومت میں، اس کے اختیارات میں، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا، یعنی اندازے کے مطابق
کہ انسان اس زمین پر رہتے ہوئے کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو پیدا کیا، سردی ہو یا گرمی ہو، ٹھیک ہے نا، بہار ہو یا خزاں ہو، بچوں کا پیدا ہونا ہو، ڈیتھ ہو، یا پھر اس کے علاوہ پیدائش کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اندازہ کیا ہوا ہے اور میرا اندازہ مقرر ہے۔ پیدا ہو رہے ہیں تو جا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر گھروں میں نا بزرگ ہوں، بزرگ پھر وہ ان کے والدین بیٹھے ہیں، پھر ان کے والدین، کیسا بن جائے گا سسٹم۔ اللہ نے دل تو دکھتا ہے کہ جب کوئی بزرگ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا سسٹم ہے کہ ینگ نسل آتی ہے اور بزرگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور پھر کوئی فکس نظام نہیں ہے کہ صرف بزرگوں نے ہی جانا ہے، نوجوانوں کو ہی بلا لیتا ہے۔ اسی طرح پیدائش بھی ہو رہی ہے، ڈیتھ بھی ہو رہی ہے۔ فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے مخصوص کہ نظام دنیا کا چلتا رہے بہترین انداز سے، گڑبڑ بھی نہ ہو، رک بھی نہ جائے اور سلسلہ چلتا بھی رہے۔ تو یہ بڑی یعنی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو کہ کوئی اور کر نہیں سکتا، یہ خالق اور مالک اور رازق ہی کر سکتا ہے ہمارا، جس نے یہ ہمارے لیے، یہ ہماری روح کی خوراک، ہمارے لیے یہ کلام بھی اتارا۔ ورنہ یقین مانے ہم ڈپریشن میں پڑے رہتے، ہم کسی کے حقوق پورے نہ کرتے، ہم کسی کو معاف نہ کرتے، ہم کسی کو کچھ کھلاتے نہ، کسی کو کچھ دیتے نہ، جیسے کہ جانور ہوتے ہیں ویسے ہماری زندگی ہوتی۔ ایک پیرنٹس ہو تو ہم کئی لوگ تنگ پڑنا شروع ہوتے ہیں۔ جی بالکل تنگ پڑ، زیادہ تو کتنا کا وہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اندازہ کیا اور میں ہی خالق ہوں، اور میں نے ہی تمام مخلوقات کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق ہر چیز میں نے پیدا کی، لیکن میری کوئی اولاد نہیں اور میری بادشاہت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ، کوئی شریک نہیں۔ ہم تھک جاتے ہیں کہ نہیں تھک جاتے؟ اللہ نہیں تھکتا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، بڑی ہی برکت والی ذات ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہی قائم رہے گی۔ اس نے ہمیشہ سے ہی انتظام سنبھالا ہوا ہے اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ انتظام سنبھالے رکھیں گے۔ کلیئر بات کر لی، پتہ نہیں پھر بھی کیوں لوگ اس شک میں ہوتے ہیں، اس کے پاس چلے جائیں ہمارا کام بن جائے گا، وہ بگڑی بنا دے گا، وہ بیٹا دے دے گا، وہ نواز دے گا، وہ رزق دے دے گا، اس کو پیٹھ نہیں کرنی، ان کو ناراض نہیں کرنا، پتہ نہیں کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے۔ اللہ کہہ رہے میری کوئی اولاد نہیں اور میں نے اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں کیا، کوئی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے۔ کسی بھی بادشاہ سے بات کرنی ہو تو پھر وزیر، پھر یہ، پھر وہ، لہذا اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی کو ہمیں درمیان میں لانا ہوتا ہے، کسی کو بھی لانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جن کو بھی ہم درمیان میں لاتے ہیں ان کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ اعتراض کر رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے علاوہ انہوں نے اپنے معبود بنا لیے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے، بلکہ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، ان کو تو خود پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہیں وہ اختیار رکھتے اپنے بارے میں بھی نفع کا اور نہ نقصان کا۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ ہی انہیں اختیار ہے موت کا اور نہ زندگی کا اور نہ ہی دوبارہ اٹھنے کا، کسی قسم کا اختیار نہیں ہے۔ لہذا پتہ کیا چلا کہ تمام اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ نفع نقصان کا مالک ہر لحاظ سے اللہ ہے، نہ کوئی موسم، نہ کوئی دن، نہ کوئی شخص، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی خاص کام، کوئی بھی چیز جو ہے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو بس ایک من گھڑت چیز ہے جس کو شخص نے خود گھڑ لیا اور اس کی مدد کی ہے اس پر کچھ اور لوگوں نے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام، اعتراضات کہ آپ اس کی تصنیف خود کرتے ہیں، آپ اس کے خود رائٹر ہیں اور اس کی مدد کچھ اور لوگ کرتے ہیں، جبکہ اس کا جواب اللہ نے اس صورت کے شروع میں ہی دے دیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، اللہ اس کلام کا نازل کرنے والا ہے اور اللہ نے خود اپنے بندے پر یہ کلام نازل کیا۔ فقد جاءوا وظلما نذورا، اور یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر
جو ہے اکٹھے ہو گئے، جڑ گئے، ظلم بھی کر رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ایسی باتیں کر کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شاعر ہیں اور آپ کے لوگ مدد کرتے ہیں، اللہ نے آپ پر یہ کلام نہیں اتارا۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا، اور کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی قصے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا، جیسے آج کل میڈیا ہے، وقت گزارنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے ان سے ٹائم گزارا جاتا ہے، اس وقت ہوتا یہ تھا کہ کچھ خاص لوگ ہوا کرتے تھے جو بیٹھ کر کہانیاں سنایا کرتے تھے، قصے سنایا کرتے تھے، شاعری کیا کرتے تھے اور لوگ بیٹھ کر سنتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی بات کر رہے ہیں کہ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا، اور کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے، کہیں سے کتابیں منگوا لی، صحیفے منگوا لیے اور اس نے پرانی قوموں کے قصے جو ہے نا لکھ لیے ہیں اور لہذا یہ ہم پر پڑھ کے سناتا ہے۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر یہ املا کرائی جاتی ہے اس کو صبح شام، یعنی خفیہ طور پر یہ جو لوگ ہیں یہ قصے کہانیاں گھڑ رہے ہیں، وہ صبح شام ان سے ملتے ہیں اور اپنی گھڑی ہوئی باتیں انہیں لکھوا دیتے ہیں، پھر وہی باتیں ہمیں سنا کر یہ شخص کہتا ہے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي، اللہ اعتراضات بھی نقل کر رہے ہیں اور ان اعتراضات کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اس کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کر لکھوا لیتے ہیں، املا کروا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ صحیفے نکال لیتے ہیں۔ وہ ذات تو ایسی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام اتارا، وہ اس سے آسمان و زمین کی کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ بھی جاتی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ بخشنے والا اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ وقالو، یعنی دیکھیں نا اسکولوں کے جو سلیبس ہوتے ہیں ہر سال چینج ہوتے ہیں، نئے ایڈیشن آتے ہیں۔ یہ کلام ایسا کلام ہے کہ ہمارے باپ دادا، ہماری نانیاں دادیاں اور ان کے پیرنٹس نے بھی یہی کتاب پڑھی اور آج تک یہ کتاب چینج نہیں ہوئی۔ جس کے بھی سینے میں محفوظ ہے ایسے ہی یہ کتاب محفوظ سینوں میں ہوتی ہے، اس میں کسی زبر زیر کی بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا اس کا جو نازل کرنے کا جو مقصد ہے، جو سلیبس ہے، جو میسیج ہے، جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ میسیج 1400 سال پہلے کا ہے۔ میسیج وہی پہلے بھی تھا اور اب بھی وہی ہے، اور رہتی دنیا تک اس قرآن کا میسیج، اس قرآن کا کلام ایسا ہی رہے گا، اس میں کسی قسم کی چینج نہیں آئے گی۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ یعنی رسول ہو تو بازار میں کیا ضرورت ہے اس کی آنے کی؟ یعنی یہ دیکھیں ہم دین اور دنیا کو کتنا الگ کر دیتے ہیں۔ اس کو تو صرف مسجد میں رہنا چاہیے، اس کو تو صرف مصلی سنبھالنا چاہیے، اس کو تو صرف تہجد اور نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں دنیا دار لوگوں نے بازاروں میں بھی جانا ہے، کھانا پینا بھی ہے، جبکہ ہمارا دین ایسا دین ہے جس میں دنیا شامل ہے، دنیا اس کے اندر آتی ہے۔ آپ نے واش روم جانا ہے، آپ نے کھانا ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کی بیماری ہے، آپ کی خوشیاں ہیں، آپ کی غمیاں، آپ کے معاملات، آپ کی شادی، یہ سب کچھ چلے گا۔ وہ کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے، یعنی ان کا دماغ قبول ہی نہیں کرتا تھا، جو کہ آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ ہاں وہ پھر بھی انسان مانتے ہیں، لیکن وہ دنیا سے کرتے رہتے ہیں نا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یعنی ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو اللہ کا پیغام پہنچائے گا نا وہ انسان نہیں ہوگا، وہ کوئی نوری مخلوق، وہ کوئی اور مخلوق ہوگی۔ وہ کیسے ہو سکتی ہے کوئی اور مخلوق؟ کیونکہ نبی کے تو آنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر فرشتہ ہوتا پیغام پہنچانے والا تو ہم سب کہہ دیتے بھائی یہ تو فرشتہ ہے، ٹھیک ہے یہ تو کر سکتا ہے نا، ہم تو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے مسائل تو فرق ہیں، ہماری ضروریات فرق ہیں۔ لہذا اللہ نے انسان چنا، اور انسان کے لیے بھی یعنی یہ کہ یہ بازاروں میں چلتا ہے، یہ خرید و فروخت کرتا ہے، یہ بزنس کرتا ہے، یہ تو اللہ کا چنا ہوا پیغمبر ہے، اس کو تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔
लौला उन्दिर इलैहि मलकुन फयकून माअहु नज़ीरा, क्यों नहीं उतारा गया। अब दूसरा एतराज़, कितने एतराज़ पहले भी है और ये भी कहने लगे क्यों नहीं उतारा गया इस पर कोई फ़रिश्ता कि वो इसके साथ होता और डराता, तो फिर हम मानते कि वाकई फ़रिश्ता है, पक्की सच्ची बात है कि फ़रिश्ता साथ है, अल्लाह ने भेजा हुआ है और यही पैगंबर है जो चुना गया। जबकि यही तो ईमान है, बिन देखे ईमान ले आना। अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैब, गैब पर ईमान लाना। हमने फ़रिश्तों को नहीं देखा, हमने अल्लाह ताला को नहीं देखा, हमने अपने पैगंबर को भी नहीं देखा, हम उन पर ईमान ले आए हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा कराम से कि तुम्हारे बाद तुम्हारे ऐसे भाई आएंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं लेकिन वो मुझ पर ईमान लाएंगे, उनके लिए डबल अजर है, ईमान लाने का भी अजर और ना देखने का अजर। लिहाजा ये बिन देखे का सौदा है, बग़ैर देखे का सौदा है। देखने के बाद तो क़यामत वाले दिन सूरत मुल्क में आता है कि लोग सजदा करना चाहेंगे लेकिन उनकी कमरों को फिर झुकाया नहीं जाएगा। आज देखा नहीं, ऐसा यकीन हो कि वाकई अल्लाह ताला हैं, वाकई फ़रिश्ते हैं जो ये कलाम लेकर उतरे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारा ईमान है कि अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए बेहतरीन नमूना चुना और हमने उनकी ताबेदारी करनी है, हमने उनको फॉलो करना है। तो वो कहने लगे लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन फयकून माअहु नज़ीरा, आप पर फ़रिश्ता क्यों नहीं उतारा गया जो कि आपके साथ होता और वो डराता। या और अगला इतराज़, औ युल्क़ा इलैहि कंज़ुन औ तकून लहू जन्नतुन याकुलु मिन्हा, या उतारा जाता उस पर कोई ख़जाना या उसके लिए कोई बाग होता जिससे ये खाता पीता। यानी वो कहते कोई ख़जाना होता, मौज़ाना तौर पर उसके पास कोई फलों की वादियाँ होती जिसमें फल फरावानी से होते, वो फिर जो है ये खाता, हम खाते, तो फिर हमें यकीन आता कि ये ख़ास इस पर अल्लाह का करम है। जबकि ये जो करम है अल्लाह का, जिस पर अल्लाह जो करना चाहे, जिसको अल्लाह नबूवत के लिए चुन ले, जिसको अल्लाह दीन के लिए चुन ले और जिसको अल्लाह दुनिया का रिज़्क़ दे दे, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। तो वो कहने लगे इसके साथ ख़जाना नहीं, इसके पास कोई बागात नहीं। यानी यहाँ तो ये नौबत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फ़ाकों की नौबत है हैं। और वो कहते थे बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है, मुझ पर फ़रिश्ता उतरता है, अल्लाह का कलाम लेकर उतरता है और घरों में फ़ाकों जैसी नौबत है। ऐसा इम्तिहान अल्लाह ने हमारा नहीं लिया। अगर हमारा भी इम्तिहान होता तो यकीन माने बड़ा सख्त इम्तिहान था। इंसान नापता है, देखता है कि भाई घर में फरावानी तो होनी चाहिए पैसे की, अल्लाह ने अगर चुना है तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो, पता चले कि वाकई अल्लाह के साथ कॉन्टैक्ट है इसका। घर में तो फाकों की नौबत है, चूल्हा जलता नहीं है इसका, कई कई दिन भूखे रहते हैं और फिर कहता है कि मेरे ऊपर अल्लाह का फ़रिश्ता उतरता है, कलाम मैं लेकर आता हूँ, आपको सुनाता हूँ। तो ये उनके ज़हन इन बातों को कबूल नहीं करता था। वो कहते थे कुछ तो हो जो नज़र आए ना हमें। वक़ाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा, और इन ज़ालिमों ने तो ये तक कहा कि तुम एक सहर ज़ुदा शख्स की पैरवी कर रहे हो। कहने लगे कि ये सब जादू इस पर हो चुका है, आसेब है इस पर और ये बातें करता है, कलाम सुनाता है, तुम लोग इसकी बातों में आ जाते हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ जादू इस पर हो गया है, इसकी जो तुम पैरवी करते हो ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। उन्ज़ुर कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला, देखिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे मिसालें बयान कर रहे हैं। फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला, ये तो ख़ुद गुमराह हो गए हैं, अब ये सीधे रास्ते पर नहीं आने वाले। ये दुनिया से नाप रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, है ना। जबकि हमारे नबी ने तो अल्लाह से कहा कि या अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं एक दिन खाऊं और एक दिन तुझसे मांगूं, फिर अगले दिन तू मुझे दे, है ना। फिर और दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या अल्लाह मुझे मिस्कीनों में उठाना, मुझे मिस्कीन दुनिया में रख और क़यामत वाले दिन मुझे मिस्कीनों में उठाना। क्योंकि पैसे से ना इंसान का दिल सख्त हो जाता है, पैसों से इंसान रब से गाफिल हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए मिस्कीनी मांगी, फ़कीरी मांगी कि मेरे पास इतना हो मेरा गुजारा हो जाए, और फिर उसके बाद एक दिन मैं मांगूं और अगले दिन या अल्लाह तो मुझे नवाज। जब नहीं होता ना इंसान की तड़प बढ़ती है, ख़ुद ब खुद दिल में ख्याल आता है मांगे अल्लाह से, बेचैनी आती है, गफलत ख़त्म होती है इंसान की। एक तो एक अलग बात है कि जहालत है इंसान के पास, लेकिन अगर जहालत ना हो ना, शऊर हो, फिर ज़रूर मांगता है इंसान। इंसान को इस बात का शऊर होता है कि देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। मांगे तो हम किससे मांगें? अल्लाह से मांगें, वो नवाजता है, वो ज़रूर देता है। तो
تو یہ اعتراض کیا انہوں نے، کہنے لگے کہ دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، نہ خزانہ ہے، نہ باغ ہے، نہ فرشتہ ہے، سحر زدہ ہے، یا پھر یہ کہ خود ہی کہانیاں گڑھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، ان کو اس بات پر یقین کیوں نہیں آتا کہ جس کو میں چن لوں جس کام کے لیے میں چن سکتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے تمہارے ناپنے کے انداز فرق ہیں، اللہ کا انداز فرق ہے بالکل۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی چولہا ہمیشہ جلتا رہتا تو ہم کہتے ہم کیوں رزق حلال کمائیں اور رزق حلال کھائیں، ہمارے لیے تو مثال بن ہی نہ سکتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار۔ اچھا یہ جو ہے نا تبارک الذی، اس صورت میں نا زیادہ یہ لفظ آئے گا، آغاز بھی ایسے ہوا، اب دوبارہ پھر یہ لفظ آیا، تو بار بار یہ اس صورت میں ہمیں یہ لفظ ملے گا۔ بڑی ہی برکت والی ذات ہے، بابرکت ہے وہ ذات، وہ ہستی، ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، اگر وہ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سے کہیں بہتر چیزیں انہیں دے دیتا۔ کچھ مشکل نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ اللہ نے تو ایسا آزمایا، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں دیں، بیٹے دیے اللہ نے لے لیے، نہ لیتے لے لیے۔ ہمارے لیے اللہ نے نمونہ رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لاڈلی بیوی دی حضرت خدیجہ، ٹھیک ہے، بہت سمجھدار تھی، ان سے اولاد ملی، اور پھر اس کے علاوہ ان سے پیسہ ملا، عزت ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ بھئی اب دین پھیلانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین سہارا بیوی کی ضرورت ہے، آپ نہ بلاتے، لیکن اللہ نے 10 سال کے بعد، نبوت کے 10 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کو بلا لیا کہ نہیں بلا لیا اپنے پاس، ہے نا۔ تو نبی جو ہے اس کی بھی اپنی مرضی نہیں چل رہی ہوتی، ایسا نہیں کہ جو نبی چاہے ویسا ہونے لگے، اس پر بھی اللہ کا حکم چل رہا ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سے کہیں بہتر چیزیں مال دے دے، خیر دے دے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور بنا دے آپ کے لیے محلات، محل تیار کر دے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ فرما رہے باغ کی کیا بات کرتے ہو، اللہ تو ایسے باغات بھی بنا دے جس کے نیچے نہریں ہوں، اور اللہ ایسی چیزیں بنا دے، محل جس میں قیمتی سامان ہو، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غربت بھی تھی، ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی لے لیے، ہمارے لیے نمونہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کی، کتنی جد و جہد کی، کتنی محنت کی اس دین کو فروغ دینے کے لیے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کے دن کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے ہم بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ یعنی دین کا مذاق اڑانا، دین کو لائٹ لینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، آپ کی باتوں کو لائٹ لینا، قرآن مجید کو بس ویسے پڑھنا اور عمل نہ کرنا، اللہ کہہ رہا ہے اصل میں تو یہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، تیاری نہیں کرتے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم نے ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، بھاگ نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اور وہ جب وہ دور سے ان کو دیکھیں گے تو وہ سنیں گے اس کی جوش اور اس کی ہنکار کو۔ یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ جہنم کے بارے میں۔ جب یہ دیکھیں گے اس کو دور سے، سمعوا لها تغیظا، آگ کی بھی ایک آواز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے اس کی آواز۔ اچھا جیسے ہم پریشر کوکر رکھتے ہیں، جو چیز اس کے اوپر پک رہی ہوتی ہے اس کی بھی آواز ہوتی ہے۔ اب جب بہت تیز شعلے ہوں، بھڑک رہے ہوں، ایک اور مقام پر آتا ہے کہ جہنم جوش مار رہی ہوگی اور کہے گی ڈالو، اذا القوا فیہا سمعوا لها تغیظا وزفیرا واذا القوا مکانا فیہا ضیقا، یعنی وہ کہے گی ڈالو میرے اندر، اور ڈالو اور ڈالو، اور ہے تو اور ڈالو، حتیٰ کہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پاؤں رکھیں گے تو پھر اس کا جوش ختم ہوگا،
یعنی اس میں گنجائش اتنی ہے کہ جتنے زیادہ لوگ چلے جائیں، وہ کہتی ہے اور ڈالو، میرے اندر ابھی اور گنجائش ہے، اور لوگ آ سکتے ہیں، لہذا وہ جوش مار رہی ہوگی اور اس کی پھنکار اور اس کی آواز کو لوگ سنیں گے، خوفناک آواز، مجرم اس کو دور سے دیکھیں گے اور اس سے بہت دور سے آواز سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس کے ایک جگہ بھی مکاناً ضیقاً، اور وہاں پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ پھر کیا کہیں گے جہنمی، دعوا ہنالک ثبورا، اس سے تو اچھا یہ ہے کہ ہمیں ایک ہی دفعہ موت آ جائے، ہم مر جائیں، لیکن موت نہیں آئے گی وہاں پر، موت وہاں پر نہیں آئے گی۔ اس وقت وہ دعا کریں گے ہائے موت آ جائے، یہ زندگی کا جو قصہ ہے یہاں پر روزانہ جلتے ہیں، جل رہے ہیں، یہ قصہ ختم ہو جائے، لیکن کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، تب ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ یعنی اتنا عذاب، اتنی تکلیف ہوگی، اتنی شدت ہوگی، کہا جائے گا کہ ایک تکلیف تھوڑی ہے، کھولتے ہوئے پانی، گرم ہوا، اندھیرا، دھواں، اور اس کے علاوہ گھٹن، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یعنی کبھی بھی ایسی جگہ ہو جہاں پر تھوڑی جگہ پر زیادہ لوگ آ جائیں، کیسا دم گھٹتا ہے انسان کا، کیسی گھبراہٹ ہوتی ہے، انسان کہتا ہے نکلیں یہاں سے، دم گھٹنے لگتا ہے۔ تو جہنم میں تو جگہ ایسی ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو جب جلایا جائے گا جل جل کے ان کا ایک دانت اور پہاڑ جتنا ہو جائے گا۔ اور یقین مانے ایسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ جب بھی کہیں جلے انسان، کچھ گرم پانی پڑ جائے یا پھر کوئی روٹی پکاتے ہوئے ہلکی سی گرم بھاپ آ جائے تو وہ چھالے بنتے ہیں، پھولا ہوئی اسکن ہو جاتی ہے۔ جہنم میں جب جلیں گے جہنمی تو پھول جائے گا جسم جل کے، اور پھر جسم بہت بڑا ہو جائے گا، اور پہاڑ جتنا تو ایک دانت ہوگا، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے حجم ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، ہمیں اس بات کی فکر ہو جائے کہ جہنم سے کی آگ سے بچنا ہے، اس آگ سے بچنا ہے، گرمی ہے اس سے بھی بچنا ہے، لیکن اصل فکر یہ ہے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اس کی آگ سے بچنا، جس کو یہ سمجھ اور شعور آ جائے وہ کامیاب انسان ہے، وہ سمجھدار انسان ہے، جو یہ سمجھے کہ دنیا کی زندگی ایک دفعہ ملی، بس انجوائے کریں، بس مزے یہاں پر ہیں، آگے ہی مزے ہیں، ایسی بات نہیں ہوگی جیسا سوچیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پر کہا جائے گا بہت سی موتوں کو پکارو، قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، آپ ان سے کہیے کیا یہ انجام بہتر ہے یہ ہمیشہ رہنے کی وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی بندوں سے، یعنی جہنم کا انجام بہتر ہے، کچھ بھی نہ کرو، عیاشی کرو، آرام سے جہنم میں چلے جاؤ گے، محنت کرو، کوشش کرو، فکر کرو، گناہوں سے بچو تو ہمیشہ کی جنت ملو، یہ انجام زیادہ بہتر ہے، یا کچھ بھی نہ کرو جہنم میں چلے جاؤ، وہ انجام زیادہ بہتر ہے۔ کانت لہم جزاء و مسیرا، ان کے لیے وہ ہوگا وہ بدلہ، اور ان کے لیے وہ لوٹنے کی جگہ ہوگی، یعنی آخری منزل جو ہوگی وہ یہی ہوگی، جنت ہو جائے گی یا دوزخ ہوگی۔ ہر ایک کو یا اس کو جنت میں ٹھکانہ ملنا ہے یا اس کو ٹھکانہ کہاں ملنا ہے، جہنم میں۔ یہ ہر ایک کی کوشش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر ایک کے تقوی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر ایک کی فکر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنانا چاہتا ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے اس میں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ آپ کے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے، یعنی اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میں نیک لوگوں کو جنت دوں گا اور میں گنہگار لوگوں کو جہنم دوں گا، اس وعدے میں چینج بالکل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی بات پکی اور سچی ہے، اللہ سے سچی بات بہتر کون کر سکتا ہے، اللہ سے سچا زیادہ وعدہ کون کر سکتا ہے، لہذا وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرے۔
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن وہ ان کو اور جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں ان سب کو جمع کرے گا۔ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، پھر اللہ فرمائے گا کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے قالوا سبحانک، وہ کہیں گے تو پاک ہے، اے ذات تو پاک ہے ہمارے لیے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے تو یہ لائق ہی نہیں تھا ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنائیں۔ یعنی وہ بھی یہ بات کلیئر کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ بات انہیں نہیں کہی تھی، ہم نے خود آپ کو ولی بنایا تھا، ہم تو خود آپ سے دوستی کیے ہوئے تھے، ہم تو خود آپ کو راضی کرنا چاہتے تھے، ہم نے انہیں یہ بات یہ نہیں کہی کہ تم اللہ کو راضی نہ کرو، ہمیں راضی کرو، ہمیں خوش کرو۔ وہ کہیں گے ہم نے یہ بات ان سے نہیں کہی تھی۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن اے پروردگار تو نے اور انہیں ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا خوب ساز و سامان دیے رکھا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ حتیٰ نسوا الذکر، انہوں نے آپ کو بھلا دیا، یہ آپ کا ذکر کرنا بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ خود ہی تباہ ہونے والے ہیں۔ آج ہمیں پیسے کی فکر ہوتی ہے نا، ایک جگہ جاب لگ جائے، دوسری جگہ جاب لگ جائے، ریٹائر ہو گئے ہیں اب کہیں جاب کریں، کہیں سے پیسوں کا ذریعہ بنے، آمدنی کا ذریعہ بنے۔ اللہ کہہ رہے کہ یا اللہ، آپ وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے نہیں ان کو بہکایا تھا، یہ خود ہی بہکے، ہماری باتوں میں یہ نہیں آئے، ہم نے ایسی باتیں کی نہیں، آپ نے ان کو اتنا خوب مال و دولت ساز و سامان دیا کہ یہ اسی میں مست ہو گئے، اسی میں غافل ہو گئے، لہذا انہوں نے تجھے بھلا دیا۔ یقین مانے کہ اے سی بند ہو جائے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، لیکن اگر اے سی چل رہے ہیں، اذانیں ہوتی رہیں، آنکھیں نہیں کھلتی۔ غافل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ نے مال دیا، اللہ نے احسانات کیے، اللہ نے سہولتیں دیں، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ آپ کو بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ خود تباہ ہونے والی قوم ہے یا اللہ۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تو انہوں نے جھٹلا دیا تمہاری تمام باتوں کو، یعنی جن ہستیوں کو یہ لوگ اپنا معبود یا ولی مانتے تھے وہ خود ان کے دعووں کو جھٹلا دیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں یہ بات کہی۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، تو اب پھر تمہارے بس میں ہے، کیا کرو گے عذاب کو ٹالنے میں، کوئی مددگار بھی تمہارا نہیں ہوگا۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو کوئی بھی تم میں سے ظلم کا مرتکب ہوا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اسے بہت سخت عذاب چکھائیں گے، ہم اسے بہت سخت سزا دیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے۔ پچھلے سوال کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے جتنے بھی رسول تھے وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے، وہ سب کے سب وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے تھے۔ تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، نوح علیہ السلام کی مثال، ابراہیم علیہ السلام کی مثال، اتنے پیغمبروں کی مثالیں موجود ہیں جو کہ تمہیں پتہ ہے کفار مکہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے۔ اب یہ تم نے عجیب سا اعتراض کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یہ کیسا شخص ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اے مسلمانوں کیا تم صبر کرتے ہو اور آپ کا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ مال کی بہتات سے انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، لہذا اگر اللہ تعالیٰ مال دیں تو اس مال کو اللہ کا ایک احسان سمجھنا چاہیے، نعمت سمجھنی چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری محنت سے ہمیں پیسہ ملا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی یقین مانے اللہ کی طرف سے تمام انتظامات ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ ہی بندوبست کرتا ہے، لہذا ملتا انسان کو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کچھ لوگ آپ کا صبر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو صبر سکھا جاتے ہیں۔ آپ نے صبر کرنا ہے، آپ لوگوں کو یہ صبر سکھا رہے ہیں۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے کیونکہ آپ کا رب دیکھ رہا ہے آپ کو۔
وقال الذین لا یرجون لقاءنا، یہاں سے 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم خود اپنے رب کو دیکھیں۔ یعنی اعتراض، وہی اعتراض بار بار ریپیٹ کرتے رہتے تھے آپ کے حوصلہ شکنی کے لیے، آپ کے جو ہے آپ کو دل برداشتہ کرنے کے لیے، آپ کو اس مقصد سے روکنے کے لیے۔ اعتراض تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتے تھے، وہی ریپیٹ کرتے جاتے تھے۔ پھر کہنے لگے اتنے عرصے بعد پھر دوبارہ وہی اعتراض، کہتے کہ ہم اس دن کے تو امید نہیں رکھتے کہ وہ دن آئے گا، اور پھر یہ بتائیے فرشتے کیوں نہیں اتارتے آپ پر۔ لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، تو انہوں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تکبر کیا اور بہت زیادہ سرکشی کے مرتکب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے بار بار وہی اعتراض کر رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے کہ اللہ کے کلام میں کہا کیا جا رہا ہے، ان کے اعتراضوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ لیکن جب کوئی تکبر میں ہوتا ہے نا، کسی کی کوئی بات سنتا نہیں ہے، وہ اپنی بات پر اڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تکبر کر رہے ہیں اپنے آپ میں، اور بہت بڑی سرکشی میں یہ مبتلا ہیں، خود کو اس لائق نہیں سمجھ رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں، ان کو فالو کریں۔ اعتراض پر اعتراض۔ ابھی بھی ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا، کوئی بھی دین کی کسی بات پر عذر بہانہ نکال لیتے ہیں۔ یہ بات عجیب سی ہے، اس بات کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں ہے کیوں ایسی بات ہے۔ تو اس طرح کے اعتراضات لوگ نکال لیتے ہیں، اگرچہ ان کا عمل کا ارادہ نہیں ہوتا۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اور اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب فرشتے نظر آئیں گے نا، وہ اصل میں قیامت کا دن ہوگا، وہ خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، وہ عمل کا دن نہیں ہوگا، وہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا دن نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کوئی روک دے حائل ہو جائے، یعنی اس دن قیامت کے عذاب کو روکنے کے لیے وہ کہیں گے کچھ تو ہو جائے جو ہمارے درمیان میں رکاوٹ بن جائے، لیکن عذاب کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے ہر عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا، اور کر دیں گے اسے ہم گرد و غبار اڑتا ہوا۔ آج میں اور آپ ہم اپنے اعمال آگے بھیج رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہم آگے بھیج رہے ہیں، ہمیں انہی دنوں کا رزلٹ ملنا ہے۔ ہم اسکول کے پیپر ہوتے ہیں نا، کچھ دن آتے ہیں، فیلنگ آتی ہے پیپر ہیں، سب کچھ چھوڑیں، دن رات ایک کریں، جو محنت کریں گے وہی رزلٹ ملے گا۔ میں اور آپ ہم جو عمل کر رہے ہیں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہمارے یعنی ہم پیپر دے رہے ہیں، اسی کا رزلٹ ملنا ہے۔ ہم آج کل پیپر دے رہے ہیں، لہذا اچھی تیاری کرنی ہے، ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ جو آگے بھیج رہے ہیں اسی کا رزلٹ ملنا ہے۔ وہاں پر ظلم نہیں ہوگا، وہاں پر ناانصافی نہیں ہوگی، وہاں پر زیادتی نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں ہو سکتی ہے، وہاں نہیں ہوگی۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکے گا یا اللہ ایسا نہیں، ایسے میں بڑا نیک تھا، میں نے بہت نیکیاں کی، میں نے لوگوں کو معاف کیا بہت زیادہ، آج آپ مجھے معاف کر دیں، ایسا معاملہ تو ہوگا ہی نہیں۔ فَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کہہ رہے ہیں آگے بھیجے جا رہے ہیں ہر عمل جو انہوں نے کیے، اور پھر ہم کر دیں گے ان کے عملوں کو ہباء منثورا، اڑتا ہوا غبار۔ یعنی ان کا قیامت پر یقین نہیں، ان کا فرشتوں پر یقین نہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کا نشانہ بنایا ہوا ہے، ان کا قیامت پر جب یقین نہیں تو کچھ یہ جب اعمال اچھے کر لیتے ہیں، کبھی کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، کبھی خدمت خلق کر دی، اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے تو ایمان لازمی ہونا چاہیے۔ اگر ایمان نہیں، اچھے اعمال ہیں، تو ہم ان کے اعمال قیامت والے دن ایسے کر دیں گے جیسے گرد و غبار، مٹی کہیں کی ہوتی ہے، ہوا ان مٹی کو اڑا کر کہیں سے کہیں پھیلا دیتی ہے، ان کے ہم اعمال کو اڑا دیں گے، پھیلا دیں گے۔ کوئی ان کا وہ جو ہے ایسا نہیں رکھیں گے کہ اس کا ہم انہیں ترازو میں رکھیں اور ان کو ان اعمال کا صلہ دیں، کچھ بھی نہیں۔ حباء منثورا، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والے اس روز بہت اچھے ٹھکانوں میں ہوں گے،
ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اچھے ٹھکانے پر ہوں، دنیا میں بھی دل چاہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ٹھکانہ دے۔ اللہ کہہ رہا ہے اصحاب الجنہ، جنت والے تو اس دن خیر مستقرا، بہترین ٹھکانوں میں ہوں گے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہت اچھی قیلولہ کرنے کی جگہ پر ہوں گے۔ جب دھوپ کی تپش ہو نا، انسان کہتا ہے کوئی بھی سایہ مل جائے، جب انسان کو بہت دیر ہو جائے نا کھڑے، انسان کہتا ہے کوئی بیٹھنے کی جگہ مل جائے، جب بہت پیاس لگ رہی ہے نا، انسان کہتا ہے کہیں سے ٹھنڈا پانی مل جائے۔ تو قیامت والے دن یہ ہماری ضرورتیں ہوں گی، عرش کے سائے تلے جگہ مل جائے، حوض کوثر سے پانی مل جائے، کہیں ٹھنڈک والی جگہ مل جائے، کہیں ہم بیٹھ جائیں، کوئی ہماری سفارش کر دے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، جو آگے بھیجو گے قیامت والے دن وہی تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اصحاب الجنہ، جنت والے، آج جنت والے اعمال ہم نے کرنے ہیں، جنت والے اعمال کریں گے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے جنت والے جو ہیں اس دن بہترین ٹھکانوں میں ہوں گے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہت اچھا ہی ان کی قیلولے کی جگہ ہوگی، آرام کی جگہ ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور پھر فرشتے نازل کیے جائیں گے فوج در فوج۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن۔ اس دن ہمارے آنکھوں کے سامنے فرشتے آئیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اور اس دن کہا جائے گا حقیقی بادشاہت تو صرف رحمان کی ہے۔ آج حکمرانی اللہ نے دنیا میں دی ہوئی ہے، لیکن یہ حکمرانی اللہ نے آزمائش کے لیے دی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو 3 سال حکومت کے ملتے ہیں تو کسی کو 4 سال حکومت کے ملتے ہیں، اس کو پھر اتار دیا جاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے حکومت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن تو کسی کی بھی حکومت نہیں چلے گی، کسی کی آواز بھی نہیں نکلے گی، کوئی جرت بھی نہیں کرے گا۔ آج بزرگ شیخ کچھ نہ کچھ کوئی کہتے ہیں، بابے ہم آپ کو بچا لیں گے، ان کی بھی آواز اپنی نہیں نکلے گی تو کیا کسی کو بچائیں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں الملک یومئذ الحق للرحمن، حقیقی بادشاہت اس دن صرف رحمان کی ہوگی۔ یعنی دنیا میں بھی بادشاہت ملتی ہے لیکن تھوڑی دیر کی، قیامت والے دن اللہ کہہ رہے ہیں حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی۔ آج بھی دنیا میں اللہ کی بادشاہت ہے، لیکن اللہ ہمیں اختیار بھی تو دے دیتا ہے دنیا میں، کسی کو کتنی دیر کے لیے، کسی کو کتنی دیر کے لیے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر تو بہت گھٹن والا ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم لوگ حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، پچھتاوے میں، ندامت میں، حسرت کی وجہ سے، اور کہیں گے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہیں گے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ پہلی حسرت تھی، دوسری حسرت پچھتاوا اس بات کا ہوگا ہائے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ پیرنٹس ہو جائیں، بہن بھائی ہو جائیں، ان کے ساتھ رہتے ہوئے انسان کو عادت سی پڑ چکی ہوتی ہے، ان کی باتوں کو انسان لائٹ لیتا ہے، بات نہیں مانتا، لیکن دوست کو انسان اپنا سنسیئر سمجھتا ہے۔ دوست جو ہوتا ہے نا انسان کا ہم عمر بھی ہوتا ہے، ہم مزاج بھی ہوتا ہے۔ اگر اچھا دوست ہے تو اچھی باتیں بتائے گا، اور انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور اگر دنیا دار قسم کا بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے، گندے مذاق کرنے والا، آپ اس کی صحبت میں بیٹھتے رہیں گے، آپ کی بھی سوچ ویسی بن جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بہت پیاری دی۔ آپ نے فرمایا عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی، ہے نا، اور آپ نے فرمایا بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے، کچھ نہ بھی لو نا، بدبو ضرور آئے گی تمہارے پاس سے، لہذا بہترین دوست ضرور بنائیں، یا تو بنائے ہی نہ، کیونکہ قیامت والے دن انسان کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ آج کہتے ہیں جس کا دوست نہیں وہ عجیب ہی انسان ہے نا، ارے تمہارا کوئی دوست ہی نہیں ہے، یعنی دوست لازماً بنا لو، کوئی بھی ہے، کسی کے پاس بھی بیٹھ جاؤ، دوستی کر لو، دوست بنا لو اس کو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں میرے تو بہت سارے دوست ہیں، جس کے پاس بھی بیٹھوں میرے دوست بن جاتے ہیں۔ دوست ہمیشہ انسان کو سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے، اور اچھا دوست بنانا چاہیے، ورنہ نہ بنائے دوست انسان، کیونکہ دوست جو ہے نا وہ آپ سے ٹائم لیتا ہے، اور ٹائم تو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، آپ کو اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے، ٹائم کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو دوستی نہیں چل سکتی۔ مہینے بعد، روزانہ، ہفتے بعد مل نہیں رہے تو کچھ نہیں تو فون پہ بات کر لو،
اور اب فون پر بات کریں گے تو گھنٹہ گھنٹہ بات. اگر تو وہ دیندار ہے, اگر تو اس کی اچھی سوچ ہے, تو پھر غیبت اور چغلیاں اور مذاق واہیات فضول باتیں نہیں ہوں گی. اور اگر وہ کوئی دنیا دار قسم کا ہے تو پھر تو یہی باتیں ہوں گی, فضول باتیں ساری. تو قیامت والے دن انسان حسرت کرے گا, کاش میں اس کو دوست نہ بناتا, ہے نا. ماں باپ منع کر رہے ہیں, بہن بھائی منع کر رہے ہیں کہ بھائی اس جگہ نہ جاؤ, لیکن دوست کہتا ہے چلو آؤ, میں ہوں نا تمہیں لے کر جانے کے لیے, چلو میرے ساتھ چلو. برائی میں ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, انسان کو شے مل جاتی ہے, انسان کو ساتھ مل جاتا ہے. تو قیامت والے دن انسان بڑا حسرت کرے گا, کاش میں اس کو دوست نہ بناتا, اس کی وجہ سے میں اس انجام تک پہنچا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس ذکر سے, اس کے آنے کے بعد, جب کہ وہ میرے پاس آ بھی گیا تھا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا, چھوڑو چھوڑو کیا پڑھی ہے, ابھی سے عمل کر رہے, تم کو بڑی مولون بن گئی, تمہاری ابھی تو اتنی عمر پڑی ہوئی ہے, ابھی تو جوانی ہے, چھوڑو چھوڑو. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا مشورے دینے والے, ابھی کیا پڑھی ہوئی ہے, ابھی چھوڑو, ابھی ضرورت ہی کیا ہے, اتنی لمبی عمر پڑی ہوئی ہے, اس کو دیکھو اس کو دیکھو اس کو دیکھو. قیامت والے دن انسان کو یہ لوگ یاد آئیں گے, انسان کہے گا دیکھا وہی میرا ٹرن پوائنٹ تھا, اگر میں بات نہ مانتی اس کی تو آج میں ہدایت پر ہوتی, آج میں نیک کام کرتی, آج مجھے فکر ہوتی کہ میں اللہ کو راضی کر کے جاؤں اللہ کے پاس. یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ یہ دل تھوڑی ہے کہ بالکل ہی اپنے آپ کو لپیٹ کے بیٹھ جاؤ, بالکل ہی اندر بیٹھ ہاں جاؤ. ہاں, یہی تو باتیں ہوتی ہیں نا. ہمارا دل تو بڑا ماڈرن ہے, ہاں ہمارا دل تو بالکل, ہر چیز کی آزادی دیتا ہاں. ہے. تو یہ مشورے دینے والے انسان کے وہ دوست ہلکا احباب قریبی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں. قیامت والے دن انسان اس پہ پچھتاوا کرے گا, کاش میں اس کی صحبت میں نہ بیٹھتا, کاش میں اس کے مشوروں پر عمل نہ کرتا, کاش میں اس کی بات نہ سنتا. اور اچھا اگر دوست کی بات نہیں سنتے, کوئی دوست ہی نہیں ہے, تو کیا انسان پہ غریب ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بیچارہ بڑا غریب مسکین ہے, مسکین ہے, اس کا کوئی دوست نہیں ہے, سوشل میڈیا تو یہی دھوم مچاتا ہے نا, کوئی دوست نہیں ہے آپ کا جو ہے نا. تو ہمارے پاس ہمارا سب سے بہترین دوست رب العزت کی ذات ہے, وہ بہترین دوست ہے. جو مرضی کرو, جو مرضی کرو, وہ ہماری دنیا بھی بناتا ہے, وہ ہماری آخرت بھی بناتا ہے, وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا. اور سب سے بڑی بات, بہترین دوست آگے آئے گا, قرآن مجید کو بنایا اپنا بہترین دوست. یہ ہمارا سنتا بھی ہے, ہمارا دوست بھی ہے, ہمارے معاملات سولو کرتا ہے, ہمیں مشورہ بھی دیتا ہے, ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا کسی بھی لمحے, اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا اتنے پیسے دو, فلاں طریقے سے تیار ہو کر آؤ, ارے یوں کیوں کیا, یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس نے مجھے گمراہ کر دیا تھا, اس دوست نے مجھے میرے پاس جب کہ ذکر آ چکا تھا, پوری بات میں نے سن لی تھی, میں تو ہدایت پر عمل کرنے والا ہی تھا, اس نے مجھے الٹا مشورہ دے دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, شیطان تو انسان کو بہت زیادہ ورگلانے والا ہے, لہذا وہ انسان کو بہت زیادہ انسان کے ساتھ بے وفائی اور بے حیائی کے کام کرواتا ہے, جس سے انسان کے ایمان کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. اور رسول جو ہے وہ کیا کہیں گے, وقال الرسول یا ربی, رسول نے کہا, رسول کہیں گے اے میرے پروردگار, ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ایسا لگتا نا کہ یہ بات سچی ہے, ایسا لگتا ہے کہ مانے یہ بات سچی ہے, چھوڑا ہوا ہے قرآن مجید کو. رسول یعنی ہم تو اس میں ہیں دھوکے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے, سفارش کے بجائے نبی تو شکایت کریں گے, یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو میرے پیچھے چھوڑ دیا. اگر اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, تو ہمارا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا رہے گا, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت نہیں کریں گے. یقین مانے کئی دن لوگوں کے گزر جاتے ہیں قرآن مجید کھولے ہوئے, رمضان آئے گا تو تب کھلے گا, یا کبھی لوگوں کو عادت ہے تو صبح اٹھے پاؤ پڑھ لیا, سپارہ پڑھ لیا, پتہ نہیں اس میں ہے کیا. ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا.
یعنی لوگوں کو گلہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو گلہ ہوتا ہے بچے ٹائم نہیں دیتے. لوگوں کو گلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم ان کے گھر گئے، انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں دیا، ہمارے پاس بیٹھے نہیں. گلہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو قیامت والے دن نبی جو ہیں یہ گلہ کریں گے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو دوست نہیں بنایا تھا. لہذا ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس سے دوستی کریں، تاکہ ہمارے اندر یہ یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس قرآن نے ہمیں جھانک کر یہ بات کر دی کہ اس قرآن کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں، اس قرآن کو کوئی اہمیت ویلیو دینا ہی نہیں چاہتا. ہاں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آئے، کوئی خوشی ہو تب یقین ہے. پہلے قرآن مجید کا ختم کروا لیں، سب مل کے بیٹھ کے پڑھ لیں. کوئی بیماری آ گئی، کوئی جادو ٹونے کا ڈر ہوا تو سورۃ بقرہ پڑھ لیں، سورۃ یاسین پڑھ لیں. یہ ہے ذہن میں بات، لیکن یہ تو کسی کے بھی ذہن میں بات نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا ہر وقت کا تعلق ہونا چاہیے. پیٹھ پیچھے چھوڑنا یعنی ویلیو ہی نہ دی. تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء ہمنا وذہاب حزننا وغمنا. یعنی یہ قرآن ہمارا اتنا بہترین دوست بن جائے، ہمارے دلوں کا نور، ہمارے غموں کا نور، ہمارے غموں کو دور کرنے والا، ہمارے پورے جسم کے لیے نور، ہمارے اندر کا نور، ہمارے باہر کا نور یہ قرآن بن جائے، جس سے ہماری تمام بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں. یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے. ہم چوم لیتے ہیں اس کو، گر جائے تو ہم سمجھتے ہیں بڑے گناہ ہو گیا، بڑی غلطی ہو گئی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو اس میں پیغام اللہ نے دیا اس کو ہم چھوڑے چلے جا رہے ہیں. وہ ہمارے عمل کے لیے پیغام ہے. تو لہذا یہ دعا کرنی ہے، اللہ یہ قرآن ہمارا بہترین ساتھی بن جائے، ہمارا بہترین دوست بن جائے. یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا. ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے، ہمارے جسم کو تقویت دیتا ہے، ہمیں ہمارے اندر خود اعتمادی لے کر آتا ہے کہ تمہارے پیچھے اللہ تعالیٰ کی، اللہ رب العزت کی ذات ہے، تم تنہا نہیں ہو، عمل کے لیے کھڑے تو ہو. آج دنیا میں تمہیں لوگ روند رہے ہیں، قیامت کا دن ہے نا جس دن تمہیں بہترین صلہ ملے گا. تو لہٰذا اس میں تو گلہ صحیح ہے کہ یا پیغمبر کہیں گے اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، دکان کھول لیں تو تھوڑی دیر کے لیے تلاوت لگا دی، بس میں سفر کر رہے ہیں تو تلاوت لگا دی، اس کے بعد گندے سین چل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے عجیب مذاق ہے کہ نہیں ہے. گھروں میں بھی صبح اٹھ کے تلاوت کر لیں، باقی سارا دن جیسا دل چاہے کریں. تو پیغمبر گلہ کریں گے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس کو سمجھا نہیں، اس کی تلاوت نہیں کی، اس کے لیے ٹائم نہیں نکالا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے من المجرمین، مجرموں میں سے. یعنی آزمائش کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن، دنیا دار لوگ قسم کے امتحان کے لیے بنائے ہوتے ہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. یعنی اس کے راستے پر چلیں تو پھر کسی کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کوئی اور ہمارا مددگار بنے. اس کو دوست بنا دیں، قرآن مجید کو اللہ کو دوست بنا دیں، کسی اور دوست کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اللہ خود ہدایت دیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کرتے چلے جاتے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ اس پر یہ قرآن پورے کا پورا ایک دفعہ کیوں نہ اتارا گیا. یعنی جیسے وہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پوری تختیاں ملیں، ایک دفعہ اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا تھا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ کلام کیوں نہیں اتارا گیا. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. اسی طرح نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کا دل مضبوط کر دیں. یعنی تھوڑا تھوڑا اترا، تھوڑا تھوڑا اترا تاکہ آپ کے دل کو، یعنی نماز بھی فرض ہوئی تو ایک دفعہ نہیں فرض ہوئی، پردہ بھی فرض ہوا تو ایک دفعہ نہیں، آہستہ آہستہ. روزے بھی فرض ہوئے تو ایک دم نہیں فرض ہوئے، آہستہ آہستہ. تو نماز میں شراب حرام ہوئی تو ایک دفعہ نہیں، پہلے کہا کہ نماز کے لیے آتے ہو تو کوئی ایسی چیز کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر روزہ رکھوایا، پھر اس کے بعد پھر حرام ہوا کہ اب شراب بالکل حرام ہے، اب اس کو پی کر کبھی مسجد میں نہیں آنا.
کذالک لنثبت بہ فؤادک، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو نازل اس لیے آہستہ آہستہ کیا تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، عمل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک دم سخت حکم آ جائے تو اگر آپ عمل نہ کریں تو گمراہی کے راستے پر آپ جا سکتے تھے، لہذا اللہ نے آہستہ آہستہ ہدایت کی باتیں اتاریں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم اس کو تدریج اور اہتمام کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ہم اس کو آہستہ آہستہ نازل کر رہے ہیں۔ اس کو آہستہ آہستہ نازل کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ہر اہل ایمان کو اس کے موقع محل کے حساب سے، اس کی برداشت کے حساب سے، اس کے حالات کے حساب سے رہنمائی ملتی چلی جائے اور اہل ایمان کو اس سے تسلی بھی ملتی چلی جائے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ لوگ آپ کے پاس کوئی بھی اعتراض نہیں لائیں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں آپ کے پاس حق اور بہترین وضاحت لے آئیں گے۔ ایسی بات نہیں کہ وہ اعتراض کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم جواب بھی دیتے چلے جائیں گے جو یہ آپ پر اعتراض کریں گے، اور بہترین اچھا جواب ہوگا۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف ان کے منہ کے بل، اور پھر اولئک شر مکانا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا مقام ہے، واضل سبیلا، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ ہمیں پورے جسم میں سب سے پیاری چیز ہمارے جسم میں چہرہ ہوتا ہے، اور چہرہ بہت نازک بھی ہوتا ہے۔ پاؤں کو ٹھوکر لگ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پاؤں کو چوٹ لگ جائے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں اپنے چہرے کی بہت زیادہ کیئر بھی کرنی پڑتی ہے، اور ہمارے چہرے پر کوئی ہلکا سا کچھ لگ جائے تو ہمیں وہ زیادہ فیل ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں چہروں کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کریں، اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دیں، اللہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا دیں، ہمارا دل تیار کر دیں، ہمارا جسم تیار کر دیں، ہمارے حالات ایسے بنا دیں کہ ہمارے لیے ممکن ہو کہ ہم آرام سے آسانی سے دین کے راستے پر چلیں، اس پر عمل کریں اور رب کو راضی کریں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایسا سخت سزا میں دوں گا۔ اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا تھا۔ دیکھو تو صحیح، ان کے ساتھ بھی کوئی یہ تھوڑی تھا کہ وہ انسان ہی تھے، کوئی وزیر نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی جائیداد نہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکمت دی، کتاب دی، اور بھائی کو جو ہے ہارون کو جو ہے اس کے ساتھ ملا دیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے حکم دیا کہ آپ دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، پھر ہم نے انہیں بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کن کو تباہ و برباد کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرعون کو، جو بہت تکبر کرتا تھا، اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس کی قوم کی طرف، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں سے سارا واقعہ اسکپ کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے مخالفت کی تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور قوم نوح کو بھی ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اور انہیں ہم نے نوح انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ نوح علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کی قوم کو کہ کتنے لوگ کشتی میں سوار ہوئے، وہ بچ گئے، اور جو لوگ مذاق اڑاتے تھے وہ کہنے لگے یہ پانی ہی ہے نا، کوئی نہیں، ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، ہم ادھر بچ جائیں گے، ہم ادھر چڑھ جائیں گے، ہم ادھر چلے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور تمام لوگوں کے لیے نشانی بنا دی۔ آج بھی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں نافرمان لوگوں کو کسی بھی عذاب سے پکڑ کر تباہ و برباد کر دے، لہذا گناہ کرتے ہوئے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ یہ آب و ہوا، یہ موسم، یہ زمین، یہ اللہ کے تابع ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، یعنی جو اپنی تبھی موت مرے ہیں ان کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو عذاب سے مرے ان کو پہ تو عذاب دنیا میں آ ہی گیا۔
لیکن اس کے علاوہ بھی وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، اور قوم عاد، قوم سمود اور کنویں والے اور ان کے مابین بہت سی قومیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، جن کا تذکرہ یعنی قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اور بہت سی قومیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، لیکن ہم نے ان سب کو پھر کیا کیا؟ ہلاک، تباہ و برباد، غارت کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ اس بستی پر سے گزرتے ہیں جس پر بہت بری بارش برسائی گئی تھی۔ یہ قوم لوط کی طرف اشارہ ہے۔ قوم لوط کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پتھروں کی بارش کی تھی۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ لوگ اسے دیکھتے نہیں؟ یعنی سفر کے لیے جاتے تھے نا تجارت کے لیے شام کی طرف، اللہ کہہ رہے راستے سے گزرتے ہیں یہ قریش کے تجارتی قافلے، ان کھنڈر علاقوں کو دیکھتے ہیں، عبرت کے نشان نہیں ان کے لیے؟ ہمارے لیے بھی قبرستان عبرت کا نشان ہے کہ نہیں؟ ان قبروں کو دیکھیں اور سمجھ جائیں کہ کئی سالوں سے جو لوگ اس میں فوت ہوئے ہیں ان کے کچھ تذکرہ ہی نہیں، کوئی مٹی ہٹانے نہیں آتا، کوئی پوچھنے نہیں آتا، اپنا انجام کو پہنچ گئے۔ ایسے میں نے اور آپ نے، ہم نے اپنے انجام کو ایک دن پہنچنا ہے، تب مہلت نہیں ملے گی۔ اٹھو اور نمازیں پڑھ لو، قرآن مجید پڑھ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ استغفار کر لو، پھر کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، اللہ نے کہا کہ کیا تم انہیں دیکھتے نہیں کہ اب کوئی امید نہیں کہ یہ دوبارہ اٹھیں گے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور یہ لوگ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہتے ہیں کہ یہی ہے جس کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے رسول اور پیغمبر، مذاق اڑاتے ہیں۔ إِن كَادُوا لِيُضِلُّونَا إِن كَادَ لِيُضِلُّونَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں اپنے معبودوں سے ورگلا دیتا اگر ہم اس کی باتوں میں آ جاتے، اگر ہم نہ صبر کرتے، اگر ہم ثابت قدم نہ رہتے، تو یہ ہمارا وفاداری جو ہم نے اپنے معبودوں سے کی ہوئی ہے یہ تو ہمیں ختم کر دیتا۔ ہم اس سے وفاداری نہ کرتے، ہم اس کی باتوں میں آتے تو یہ ہمیں اس ذات کے ساتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا جس کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، کوئی وجود ہی نظر نہیں آتا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان قریب اللہ کہہ رہے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ کون بھٹکا ہوا ہے راستے سے، اصل میں گمراہ کون ہے، اور گمراہی کا الزام یہ کس کو دے رہے ہیں۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، جو دل چاہا ویسے کر لیا۔ اللہ کہہ رہے اس نے معبود بنا لیا اپنی خواہشات کو، اپنے دل کو۔ ہم کہتے ہیں نا میرا دل چاہتا ہے میں ایسے کروں، میری بھی کچھ خواہشات ہیں، اگر تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کی نہیں ماننی، جو دل میں آئے وہ کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے شخص کو تم نے دیکھا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص پر وکیل بن سکتے ہیں جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کو معبود نہیں بنایا؟ نہیں دل چاہ رہا نیکی کرنے کا تو نہیں کر رہے، گناہ کا دل چاہ رہا تو گناہ کر لیں۔ نفس پرستی اتنی زیادہ ہے کہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے، ظلم کیے چلے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ یعنی بعض لوگ دوسروں پر ظلم کر کے انہیں سکون ملتا ہے، عجیب سے وہ انسان ہوتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، کیا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے شخص کے لیے قیامت والے دن وکیل بنیں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یعنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے تو وہ آپ کی محفل میں آ جاتے اور بڑے اہتمام کے ساتھ بیٹھتے، لیکن سننے کے بعد پھر بعد میں جا کر کہتے کوئی خاص بات نہیں تھی،
کوئی خاص بات سمجھ آئی نہیں. اصل میں بات کی ویلیو کم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کرنے کے لیے یہ کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہم الا کالانعام، یہ نہیں ہے مگر جانوروں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. عقل اور شعور سے یہ کام نہیں لیتے، جیسا کہ جانور بھی عقل اور شعور سے کام نہیں لیتا. بظاہر تو جانور کی بھی آنکھیں ہیں، بظاہر تو جانور بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے پاس شعور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. کتنی سخت بات اللہ نے کہہ دی. جس کو اللہ کی فکر نہیں، ٹھیک ہے، صرف دنیا بنانے کی فکر، اللہ کہہ رہے تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. جانور تو پھر پہچانتا ہے اپنے مالک کو، یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتے. جانور اپنے مالک کی بات مانتا ہے، اپنے مالک کا خیال رکھتا ہے، اپنے مالک کی فرما برداری کرتا ہے. یہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے. الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی قدرت کی طرف کہ کس طرح وہ سایہ پھیلاتا ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ اس صورت کا مضمون توحید ہے. پلٹ پلٹ کے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا رہے ہیں، پلٹ پلٹ کے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. ایسے تم نے دیکھا نہیں، ایسے غور نہیں کرتے، ایسے سمجھتے نہیں. الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی قدرت کی طرف کس طرح وہ سایہ پھیلاتا ہے. جب رات ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پوری زمین پر ایک سیاہ چادر اڑا دی گئی ہو، اور پھر جب دن ہوتا ہے تو سورج نکلتا ہے کیسے سائے لمبے لمبے بنتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس کو مستقل ٹھہرائے رکھتا. اب دیکھیں یعنی موسم اب ایسا تبدیل ہو رہا ہے کہ راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، نمازوں کے ٹائم فرق ہوتے جا رہے ہیں. اگر چاہتا تو وہ ٹھہرائے رکھتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس کی رہنمائی کر دی کہ اس نے کہاں سے چلنا ہے اور کہاں غروب ہونا ہے. وہ اس ڈیوٹی سے ہٹتا نہیں جو ذمہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سائے بہت لمبے ہوتے ہیں، اور پھر جب آہستہ آہستہ جب سورج اوپر چڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ پھر سائے سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کیسے سورج کی تپش کے ساتھ ہمارے سائے لمبے ہو رہے ہیں اور سائے جو ہیں سمٹ رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے رات کو بنایا تمہارے لیے اوڑھنا اور نیند کو آرام، اور دن کو بنایا اس نے وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اٹھ کر کھڑے ہونے کا وقت بنا دیا، کام کاج کرنے کا وقت بنا دیا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ آگے آگے بشارت بنا کر. ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو ہمیں پیشین گوئی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی. اب بارش ہونے والی ہے، اب شدت جو گرمی کی ہے یہ کم ہو جائے گی. اللہ کہہ رہے وہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنے بندوں کے لیے رحمت بنا کر، بشارت بنا کر. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک صاف پانی اتارا، یعنی بارش کا پانی پاک ہے. تو اللہ کہہ رہے میں نے یہ بارش کا پانی پاک اتارا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو، اور اس سے ہم سیراب کرتے ہیں اپنی مخلوق میں سے بہت سے چوپایوں کو اور انسانوں کو. یعنی اللہ بارش کا پانی جو اتارتا ہے مردہ زمین بھی زندہ ہوتی ہے، اور بہت سارے جانور بھی پانی پیتے ہیں، اور بہت سارے انسان بھی اس سے پانی پیتے ہیں. پانی جمع ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا سمندروں میں، دریاؤں میں، پھر ہمارے وہ انتظامات مختلف کاموں میں استعمال میں آتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس کو پھیر پھیر کر بیان کیا لوگوں کے سامنے تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. کیسے اللہ نے یہ آیات پھیر پھیر کر بیان کی کہ نہیں کی، اپنا تعارف، اپنی قدرت، اپنی شان. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو کیسے ہیں یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر ناشکری کرتے ہیں اللہ کی. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں سے ایک ڈرانے والا بھیج دیتے.
جیسے کہ پہلے پیغمبروں میں تھا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اللہ پیغمبر بھیجتا تھا۔ اللہ کہہ رہے اگر ہم چاہتے تو چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جیسے پہلے ہم نے بھیجے تھے ویسے ہم بھیج دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، رہتی دنیا تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور ہم سب کو آخری امت بنا دیا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کفار کا کہنا نہیں ماننا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، پیچھے نہیں ہٹنا، اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ نے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد، یعنی مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 12 سال جو جہاد کیا وہ تلوار کا جہاد نہیں تھا، وہ قرآن سے جہاد تھا۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں جو ضرورت ہے وہ تلوار والے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شعور دلانے کی ضرورت ہے۔ مجھے نا کوئی بتا رہا تھا کہ یعنی کوئی باہر سے آئی، ان سے میری بات چیت ہوئی، وہ آئی تھی ناروے سے، وہ بتانے لگی کہ وہاں پر جو مجرم ہوتے ہیں نا، وہ بتا رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی گاڑی چوری ہو گئی، اور پھر کہنے لگی آپ کو پتہ ہے وہاں پر چور کی کیا سزا ہوتی ہے؟ میں نے کہا کیا سزا ہوتی ہے؟ کہنی اس کو 6 مہینے قید میں رکھتے ہیں، لیکن چور سے کہتے ہیں کہ تم بتاؤ تم نے کب آنا ہے 6 مہینے پورا کرنے ہیں۔ کہنی وہاں کے چور نے زیادہ تر پسند کرتے ہیں کہ ہم سردیوں میں جیل میں رہیں۔ اور کہنے لگی جب وہ جیل میں جاتے ہیں تو اگر کوئی بچہ پڑھنے والا ہے تو وہ اس کے لیے گاڑی مقرر کرتے ہیں، اسکول فکس ہوتا ہے، جیسے اس کا پڑھائی کا سلسلہ ہوتا ہے، چور کا پڑھائی کا سلسلہ چل رہا ہے، اس نے پڑھنے کے لیے جانا ہے، ویسے ہوم ورک ملنا ہے، ویسے اس نے پڑھنا ہے، اور 6 مہینے اس میں جیل میں رہنا ہے۔ اگر وہ 1 مہینہ رہا پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں ان دنوں میں نے باہر نکلنا ہے، پھر ان دنوں کے بعد پھر میں 2-3 مہینے کے بعد پھر آؤں گا جیل میں، پھر 1 مہینہ گزاروں گا۔ تو جب اس نے مجھے یہ باتیں بتائیں میں نے کہا یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ سزا بھی ملے اور تربیت بھی ہو اور شعور بھی ملے۔ غلط کام کیا غلط ہمارے ہاں تو ایسی سزا دیتے ہیں، ایسی سزا دیتے ہیں، غصہ پورا کرتے ہیں، اپنا بغض پورا کرتے ہیں۔ جتنی ٹینشن ہے نا وہ نکالتے، اکثر ہر ویک میں یہ خبر آتی بندہ مارتا، ہاں بندے غصے میں سمجھتی ہوں یہ لوگ جانتا ہے جو مارنے والے ہیں رات کا دس ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا نا، اپنے غصے پورے کر رہے ہیں، اپنا طاقت نکال رہے ہیں۔ کون سی آگ ہے جو ان کے اندر چل رہی ہے؟ جی یقیناً لوگ کبھی بیٹھ کے سوچتے بھی جی نہیں ہے۔ تو وہ مجھے نا ان کے پاس صرف دین نہیں ہے کہ مانے ان کی وہ تعلیم، چور کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تاکہ اس کو شعور آ جائے، سزا نہیں پوری کرتے تھے وہ۔ ہاں جی پڑھانا ہے ان کو۔ میں کہتی ہوں تعلیم، شعور اتنا ضروری ہے، اس سے جہالت، اس سے ظلم چھٹتا ہے۔ دین تو نکال ہی دیا نا، اسلامیت کی کتاب چھوٹی کرتے 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 بتائیں مجھے تو پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہوئی ہے۔ اپنا شوق ہے اپنا مارکس ٹھنڈا ہوگا، وہ بڑی کنٹرول آئے کرنے والا بیچارہ چلا گیا، اس کو قائم رہنے دیں گے تو وہ بھی ٹیچروں کی لڑائی لگی ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا کلام، اللہ کہہ رہے کوئی ہے اس کو سیکھے، کوئی ہے اس کو سمجھے۔ اب تو یقین مانے ہم بیٹھے ہیں کلاس لگا کے یوٹیوب پر، آسانی سے کوئی آن لائن گھر میں کلاس لے، ٹائم تو نکالے، لیکن ہاں ایک الگ بات ہے جو انسان سامنے بیٹھ کر سنتا ہے، اور بات ہے نا، جیسے کہ آن لائن شاپنگ ہے اور ایک جا کر خود شاپنگ کر کے آنا، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں فرق ہے بہت زیادہ۔ میں ہی نیت کروں نا کئی دفعہ کے بیٹھ کے یہ سنتی ہوں 10 کام یاد آ جاتے یاد آ جاتے، وہ برابر نہیں ہے۔ اتنا سمجھ بھی نہیں آتا، ہاں وہ اتنا خبر اور حقیقت میں دل میں نہیں اترتی وہ باتیں جو انسان لائیو بیٹھ کر سامنے بیٹھ کر۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے ہوتے تھے عصر کے بعد قاری صاحب نے بیٹھنا، وہاں کے جو نمازی ہوتے تھے ان کو چیزیں باتیں بتانی، اور صبح کے ٹائم مجھے نہیں لگتا کہ اب ہے یہ سلسلہ کہ نہیں ابھی بھی مساجد میں ہوتا ہے صبح نماز کے بعد، لیکن نا میں بتاؤں قاری صاحب بتا رہے ہوتے ہیں اور نمازیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، ان کو جلدی ہوتی ہے۔ اس وقت تھوڑا ٹائم تھا لوگ، ہاں اب نہیں ہے، اب افراتفری، حالانکہ دنیا بہت ہے، وہ پیسہ بہت ہے، بہت سہولتیں ہیں، لیکن ہمیں لالچ ہے، ہمارے اندر ہوس ہے، حرص ہے، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پہ کاری کرتے ہیں اسی میں الجھے۔ ہمارا نہیں ہے، بہت اتنا دل دکھتا ہے نا اس کی بات۔ تو مجھے وہ اتنی ان کی وہ بات اچھی لگی، کہنے لگی وہ چور 6 مہینے پورے سال پورے کرتا ہے، 6 مہینے اس کو بھی پتہ ہے مجھے سزا مل، وہ شعور کے ساتھ پھر آتا ہے 2 مہینے ہو گئے اب 1 مہینہ اور مجھے رکھیں، لیکن جب وہ جیل میں آتا ہے
تو وہ پھر اس کی تعلیم کا سلسلہ ویسے جاری رہتا ہے. یہ نہیں کہ کاٹ دو. اب ہمارے ہاں کے سڑ رہے ہیں جیلوں میں, نشے کر رہے ہیں, ہے نا, یا پھر جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسے کے بل بوتے پر ان مجرموں کو نکال دیتے ہیں, ان کے لیے کوئی سزا ہی نہیں ہے. اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ سڑ رہے ہیں, ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. اگر ان کو تعلیم دی جائے, ہے نا, اگر ان کو تعلیم دی جائے, ان کے ہاں ان کے دل بدلیں, ان کے سب سے بڑی بات شعور بدلے. دیکھیں نا, یہ قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر کیوں ضروری, اس سے انسان کی سوچ بدلتی ہے. تلاوت کا اپنی جگہ اجر ہے, وہ اپنی جگہ اجر ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, وہ ہے اجر. لیکن اگر دو جگہ ہونا, ایک جگہ تلاوت کرنی اور ایک جگہ غور و فکر کرنا ہے, سمجھنا ہے, یہ زیادہ اہم ہے کہ انسان بیٹھ کے سمجھے, سیکھے. ہاں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 محفلیں تھیں, ایک ذکر کی تھی اور ایک ایسی تھی کہ جس میں غور و فکر کیا جا رہا تھا. آپ اس محفل میں آپ نے بیٹھنا پسند کیا. آپ نے فرمایا جو صرف عبادت کرنے والا ہے وہ گناہ میں بھٹک سکتا ہے, لیکن جس کو شعور آ جائے نا, جس کو سمجھ آ جائے, جو غور و فکر کرنا شروع کر دے, وہ خود بھی ہدایت پر رہتا ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت پر لے آتا ہے. وہ خود بھی گناہ سے بچتا ہے اور دوسروں کو بھی بچاتا ہے. لہذا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, لہذا ملکی طور پر, قومی طور پر ہمیں یہ قرآن کا جہاد کرنا ہے. گھروں میں, معاشرے میں شعور دلانا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جڑیں, اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں اپنی اپنی توفیق کے مطابق. لہذا اس قرآن کے ذریعے جہاد کرنا ہے. سب سے بڑا جہاد قرآن کے ساتھ ہے. اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, زندگیاں بدلیں گی, ایمان بدلیں گے, اعمال بدل جائیں گے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد کیجئے. وہو الذی مرج البحرین, اور وہی تو ہے اللہ جس نے 2 دریاؤں کو چلا دیا. ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج, یہ میٹھا پانی ہے نہایت خوش ذائقہ, اور وھذا ملح اجاج, اور یہ کھارے پانی ہے نہایت کڑوا. اس کی قدرت سے نمکین اور کھاری سمندر درمیان جو ہے اکٹھے ہی بہہ رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا, ہم لوگ کشمیر گئے تھے, وہاں پر ہم نے دیکھا بڑا سا دریا ہے, بہہ رہا ہے, اور ایک طرف جو ہے نا کھولتا ہوا پانی تھا, اور ساتھ ہی جو پانی تھا وہ ٹھنڈا پانی, عام پانی جا رہا تھا. اور جو ایک طرف کھولتا ہوا پانی تھا, وہ لوگ ہمیں بتاتے کہ لوگ انڈے لے آتے ہیں, اس میں تھوڑی دیر کے لیے ڈالتے ہیں, انڈے بوائل ہو جاتے ہیں. اور ایک جگہ ہم نے دیکھا واقعی میٹھا پانی اور دوسری طرف کھارا پانی, درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی دیوار نہیں تھی, وہ دریا چل رہا ہے, لیکن اللہ نے درمیان میں اوٹ رکھی ہوئی ہے. فقدرناہ تقدیرا, ہم نے اندازے مقرر کیے ہوئے. کھارے پانی نے ادھر چلنا ہے, میٹھے پانی نے, اس کو اجازت ہی نہیں ہے. لہذا مومن بھی کفار کے درمیان رہ رہا ہے لیکن اپنی پہچان نہیں چھوڑتا. ایک دیندار آدمی, ایک قرآن پڑھنے والا آدمی دنیا دار لوگوں کے درمیان, غافل لوگوں کے درمیان بیٹھ رہا ہے, اٹھ رہا ہے, لیکن ان کے درمیان اور اس کے درمیان جیسے کڑوے پانی اور میٹھے پانی میں درمیان میں اوٹ ہے نا, ایسے ہی وہ انسان اٹھ جائے گا نماز کے لیے. اذان ہو گئی, اپنے شرم و حیا کا خیال رکھے گا, اپنے پردے کا خیال رکھے گا, اپنی بہترین گفتگو کا خیال رکھے گا. جس محفل میں جن لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں درمیان میں اوٹ فرق ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں بیٹھے ہیں جیسے لوگ ہیں ویسے ہو جائے گا. مومن لوگوں کے درمیان, نیک قرآن مجید پڑھنے والے, ان کے درمیان, اور مفاد پرست لوگ اور دنیا دار لوگ اور غافل لوگ, فرق ہوگا. میں کہتی ہوں کہ مانے بہیائی والی چیزیں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے, عجیب لگتا ہے, خود سے شرم آتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا, اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا رکھی ہے اللہ نے. لہذا مومن اور کفار اور مشرک اور موحد انسان اور دنیا دار انسان اور نیک انسان, مفاد پرست انسان اور لوگوں کے خیال رکھنے والے انسان میں بھی ایسے ہی فرق ہوتا ہے. اللہ نے رکھا ہوا ہے. ہو نہیں سکتے دل برابر ہوں, ہو نہیں سکتا کہ ان کی سوچیں برابر ہوں, ہو نہیں سکتا کہ ان کے اعمال برابر ہوں, فرق ہوتا ہے ان میں.
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، آگے اللہ اور احسان یاد دلا رہے ہیں، وہی ہے جس نے پانی سے پیدا کیا انسان کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اس نے بنایا انسان کے لیے نسب اور سسرالی رشتے۔ نسب سے مراد جو انسان کے میکے والے رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، وَصِهْرًا اور سسرالی رشتے۔ یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ دیکھیں یہ جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں نا، یہ کھٹے میٹھے رشتے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم صرف میٹھی چیز نہیں کھا سکتے، نمکین چیز کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے اللہ نے یہ جو سسرالی رشتے بنائے ہیں، کھٹے میٹھے رشتے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر سسرالی رشتے نہ ہوتے تو خاندان کیسے بڑھتے؟ خاندان بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنی نعمت کا تذکرہ کیا کہ یہ سسرالی رشتے بھی نعمت ہیں اور خونی رشتے بھی نعمت ہیں۔ ان دونوں رشتوں میں ہم نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے، خونی رشتوں میں بھی اور سسرالی رشتوں میں بھی ہم نے خود بیلنس رکھنا ہوتا ہے، کسی ایک کی طرف زیادہ جھکنا نہیں ہوتا۔ رشتوں میں اونچ نیچ رکھے بغیر رشتوں کو پھر نبھانا ہوتا ہے۔ اصل میں تو رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ اگر یہ سسرالی رشتے نہ ہوتے تو نسل کیسے بڑھتی؟ ساس کو برا سمجھا جاتا ہے، اگر ساس نہ ہوتی تو خاوند کیسے ملتا؟ شادیاں نہ ہوتی۔ لہذا یہ کچھ کھٹے میٹھے رشتے ہیں، یہ کچھ کڑواہٹ والے اور مٹھاس والے رشتے ہیں، تو ان کو جو ہے اللہ نے احسان یاد دلایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اس نے جو ہے میکے والے رشتے بھی بنائے، خونی رشتے بھی بنائے اور سسرالی رشتے بھی بنائے۔ جان پہچان بھی نہیں ہوتی، نکاح کے بعد وہ آپ کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ بہت مضبوط رشتہ سمجھا جاتا ہے ایک نکاح کے ذریعے۔ چلو بہن بھائی اور قریبی رشتہ داروں کا تو پتہ کہ خونی رشتے ہیں، لیکن نکاح کے ذریعے اللہ کا یہ احسان ہے کہ نہیں، آپ کا مضبوط تعلق جڑ جاتا ہے، آپ کا خاندان بن جاتا ہے، آپ کی رشتہ داری بڑھ جاتی ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کا رب سب قدرتوں کا مالک ہے، اس نے کس سبب سے، ورنہ ہم کہتے ہیں نا یہ غیر ہیں، یہ دور پرے کے ہیں، ہمیں ان کی کیا پرواہ، اپنوں کی پرواہ انسان کرتا ہے۔ لیکن جیسے نکاح ہو جاتا ہے، سسرالی رشتے بن جاتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا محبت بڑھ جاتی ہے، خاندان بڑھ جاتا ہے، نسلیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ ہی نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر لوگ اپنے رب کی طرف سے پیٹھ موڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنے رب کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ آپ کا نام آئے تو ہم انگوٹھے چومیں، نہیں، آپ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجیں گے، خوشخبریاں دینے والا، کچھ ذمہ داری ہمیں دینے والے اور کچھ کاموں سے ہمیں ڈرانے والے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میں سے میں کسی سے بھی کوئی اجرت نہیں لیتا مگر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، یعنی یہ طلب ہے کہ سیدھے راستے پر آ جائے، باقی اور میں کچھ نہیں چاہتا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر توکل کیے رکھیں، اس ذات پر جو کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور آپ نے اس ذات کی تسبیح بیان کرنی ہے اور اس کی تحمید، اس کی تعریف بیان کرنی ہے۔ یعنی لوگ اٹیک کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، آپ نے بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر، جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ درمیان میں چھوڑ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ الذي خلق السماوات والارض، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو وہ کہتے ہیں قالوا وما الرحمن، رحمان کون ہے، یعنی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رحمان کون ہے،
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کا نام لو، رحمان نام نہ لو، اللہ کے ساتھ اور کوئی صفاتی نام نہیں لگانا چاہتے تھے۔ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دے رہے ہو؟ وزادہم نفورا، اور ان کی نفرتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس سے ان کا نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور تبارک الذی، یہ اگلے رکوع ہے، اس میں عباد الرحمن کے اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ یہ اس سورت کا آخری رکوع ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل، کافی دفعہ ہے نا یہ تبارک الذی لفظ، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنائے آسمان میں برج اور بنائے اس میں ایک چراغ، وقمرا منیرا، اور ایک روشن چاند، یعنی سورج بھی بنایا اور چاند بھی بنایا اور بھی بہت سارے برج بنائے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی تو ہے جس نے دن اور رات کو بنایا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا پھر اللہ کا شکر گزار بننا چاہے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، الذین یمشون علی الارض، جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ رحمان کے سچے بندے، اچھے بندے کون سے ہیں؟ جو نرم مزاج ہوتے ہیں، جو ہمبل ہوتے ہیں، جو طعنے اور طنز نہیں کرتے، ان کی گفتگو میں دوسروں کو جتلانا نہیں ہوتا، وہ سلامتی والی گفتگو کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے، سلام کہہ لیتے ہیں، یعنی وہ سلامتی والی گفتگو کرتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے دل جڑتے ہیں۔ وہ الجھانے والے نہیں ہوتے، وہ سلجھانے والے ہوتے ہیں، رشتوں کو سلجھانے والے، لوگوں کے دلوں کو سلجھانے والے، طعنے نہیں دیتے، طعنوں سے ہمیشہ گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، کبھی بھی ماحول اچھا نہیں ہوتا طنز و طعنے کرنے سے، دوسروں کو نیچا دکھانے سے۔ تو لہذا جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، ان میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ نرم مزاج ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ان سے بحث کرے تو وہ بحث کے موڈ میں نہیں ہوتے، وہ نرمی سے جواب دے کر اٹھ جاتے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا بھی ایکسپیرینس ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں سکون ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، وہ بہت پرسکون اور بہت اطمینان والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ بھی ان رحمان کے جو بندے ہیں ان کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اکڑ کے نہیں چلتے، اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھتے، آہستہ چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، بہت ہمبل ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں گنجائش ہوتی ہے دوسروں کے لیے، صرف اپنے آپ کو انہوں نے جتلانا نہیں ہوتا، دکھانا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ان سے بحث کرے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس بحث کا جواب نرمی سے دے کر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ وہی ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہمیں بہت کوئی دوسرا غصے میں ہے اور اگر ہم بھی غصے میں آ جائیں تو معاملہ زیادہ الجھ جاتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا انسان غصے میں ہے، آپ اس کو آرام سے جواب دیں اور اس جگہ سے ہٹیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غصہ آئے تو پانی پی لو، اور پھر بھی غصہ کم نہیں ہوتا تو پھر کیا کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پھر بھی غصہ کم نہیں ہو رہا تو وضو کر لو، پھر بھی غصہ کم نہیں ہو رہا تو نہا لو، اور پھر بھی غصہ کم نہیں ہو رہا تو وہ جگہ چھوڑ دو، جگہ چھوڑ دو۔ اتنا کچھ انسان کے دماغ میں نہیں آتا، ذہن میں نہیں رہتا، بیٹھیں اٹھیں نہائیں وضو کریں، نہیں آتا ذہن میں۔ کم از کم انسان کی یہ عادت ضرور ہونی چاہیے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آرام سے نرمی سے جواب دیں۔ اگر وہ بہت غصے میں ہے، وہ تو اس کا تو دماغ خراب ہو ہی گیا ہے، سائیڈ پر ہو جائے، اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس انسان کو چھوڑ دیں، اب وہ بات سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے غصہ حرام ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، ویسے کہتے ہیں بڑی یہ تو چیز حرام ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے، غصہ بھی تو حرام ہے، مومن غصہ نہیں کھاتا اور تیز کرتا ہے، لہذا مومن بڑا ہمبل ہوتا ہے اگر غصہ آنے والی طبیعت ہے۔ آج کل تو اتنے غصے آ گئے نا، یقین مانے بہت غصے ہیں، بھرے ہوئے، بوڑھے جوان بچے، ایسے لگتا ہے غصہ بھرا ہوا ہے، کوئی ایک بات کر لیں آگے سے 10 جواب 20 جواب، لاجک آپ منہ بند کر دیں تو بات ختم ہوگی، ورنہ نہیں۔ چھوٹا ہے تو وہ بھی ایسا، بڑا ہے تو ایسا، جاننے والا ہے تو وہ ایسا، انجان ہے تو وہ بھی ایسا۔
غصے بہت بھرے ہوئے ہیں. تو رحمان کے جو بندے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ تو جاہل ہے، آپ تو جاہل نہ بنیں، آپ سلامتی سے جواب دے دیں، مختصر جواب دیں، لازمی نہیں کہ اس کو سمجھائیں، پورا لاجک دیں، اس سے الجھیں اپنی. آپ کو پتہ ہے غصے میں بڑی انرجی لگتی ہے، بہت یقین مانے انرجی آ جاتی ہے جسم میں، اور انرجی آنے کے بعد آپ غصے میں چیخ رہے ہیں، بول رہے ہیں دوسرے پر، جو ہے نا دماغ بھی بہت تیز چلنا شروع ہو جاتا ہے، بہت سارے لاجک آ رہے ہیں، پرانی باتیں بھی یاد آ رہی ہیں، آپ طنز کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ نڈھال ہو کر تھک کے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی انرجی ایک دم نکل گئی جسم سے. پھر بھی بندہ پریشانی ہو رہا ہوتا ہے. ہاں، تسلی نہیں ہوتی نا. اگر آپ چپ کر جائیں، جواب نہ دیں، فرق پڑتا ہے. یقین مانے دل مطمئن ہوتا ہے. وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوبکر صدیق والا واقعہ، یاد ہے آپ کو؟ کریں گے ذکر تو سنیں ہاں، گے بہت ہے. یعنی ایک دفعہ ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق اکٹھے ساتھ جا رہے تھے. تو ابوبکر صدیق کو ایک شخص نے پکڑا اور گالی گلوچ دینا شروع کر دی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ابوبکر صدیق خاموش کھڑے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں. وہ طنز کیے جا رہے ہیں، غصے سے بولے جا رہے ہیں، اول فول بکے جا رہے ہیں. ابوبکر صدیق پھر دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، خاموش رہے. آخر جب اس نے حد ہی توڑ دی، بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو ابوبکر صدیق کو اس بات کا خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچیں گے میرے بارے میں. انہوں نے بھی جب جواب دینا شروع کیا، بات بڑھ گئی. وہ بول رہے ہیں، ابوبکر صدیق بول رہے ہیں. جب بات بڑھی تو تھوڑی دیر بعد ابوبکر صدیق نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے ہی نہیں. اچھا، وہ فوراً پھر آپ کے گھر پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب وہ مجھے برا بھلا کہا جا رہا تھا تو آپ کھڑے رہے، جب میں نے اپنی صفائی میں بات دینی شروع کی تو آپ آ کیوں گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتے چلے گئے تو میں بھی پھر آ گیا. یعنی یہ کہتے ہیں نا بدو ہے، بولتی نہیں، آتا نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے نا. ہاں، تپاتے جو ہے نا، آپ جواب نہیں دیتے. تو اگر آپ نہیں جواب دے رہے، جو ٹھنڈک مل رہی ہوتی ہے نا منہ کو بند کر کے، وہ فرشتے جواب دے رہے ہوتے ہیں ہماری طرف سے. تو لہذا آج کل کے بچے بھی نہیں چیز کو سمجھتے. ہاں اگر کل بڑا کو چپ ہو گیا تو چلو تم ہی چپ کر ہاں، دو. نہ میں کہتی ہوں آج کل کے جواب کیوں نہیں دیتے؟ بتائیں تو صحیح وجہ کیا ہے، کیا ہوا، کیوں ہوا. اور بھی غصہ آتا ہے پھر کہ کیا کرے بندہ اس چیز کا. مومن بڑا ہمبل ہوتا ہے، بہت پرسکون ہوتا ہے، بہت اطمینان والا ہوتا ہے، بھرا ہوا نہیں ہوتا اس میں غصہ، ہے نا. وہ بہت مطمئن ہوتا ہے، بہت پرسکون ہوتا ہے، اس میں بہت ٹھہراؤ ہوتا ہے. وہ صرف اپنی دنیاوی وقتی عزت نہیں لینا چاہتا، اللہ اس کی عزت کا انتظام کر رہا ہوتا ہے. یقین مانے میں نے تو بڑی دفعہ دیکھا، میرے ساتھ تو بڑے ایسے معاملے ہوئے. اللہ عزت ایسی دلواتا ہے، ایسی دلواتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح بات کلیئر ہوگی. ہم چھوڑے تو صحیح نا اللہ پہ معاملات، خاموش ہو جائیں. تو عباد الرحمن جو ہیں نرمی سے چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں زمین پر، ٹھیک ہے. دوسری خوبی، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، اپنی انرجی نہیں لگتی، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے فالتو. اگر کوئی بول بھی رہا ہے تو مختصر سا جواب دیتے ہیں اور اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو فالتو بول رہے ہیں، ہے نا. کیا الجھتے رہو، بات کا بتنگڑ بناتے رہو اور گندی پوٹلی کھولتے رہو، تم نے پرانے وقت یوں کیا یوں، وہ باتیں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو مومن لوگ جو ہیں عاجزی اختیار کرتے ہیں، بحث کے موڈ میں نہیں ہوتے ہر وقت ہی، بحث میں تو الجھنا ہی نہیں چاہتے. وہ دلوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں، وہ معاملات کو سلجھانے والے ہوتے ہیں، وہ طنز و طعنے دینے والے نہیں ہوتے، وہ سلامتی والی بات کرنے والے ہوتے ہیں. لہذا اگلی خوبی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. یعنی یہ جو غصے کی طاقت ہے، یہ جو عقل ماری جانا یہ طاقت، اور یہ جو شہوت کی طاقت ہے، اگر آپ رات کو جاگیں اپنے رب کے حضور سجدے میں راتیں گزاریں تو یہ ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. اتنی انرجی نہیں رہتی کہ بری باتوں کو سوچیں. والذین یقولون، اور ان عباد الرحمن میں یہ خوبی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں ہمارے رب جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، یقیناً یہ عذاب تو چمٹ جانے والی شے ہے. اللہ ہمیں اس کے عذاب سے بچا لے ہم سب کو.
انہا یعنی یہ دعا ہے، آپ ہم سب یاد کر لیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما، یقیناً یہ تو بہت بری جگہ ہے اور بہت مستقل، بہت برا ٹھکانہ ہے، عارضی قیام کے لیے بھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی انسان وہاں پر رہے تو یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ تو درمیانہ ہوتا ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہ بہت ہاتھ کو کھینچ کے رکھیں اور ایسا بھی نہیں کہ بہت فضول خرچی کریں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، اور یہ لوگ ولا یعنی پہلی تھی کہ یہ کام کرتے ہیں، اور اگلی خوبیاں یہ کہ یہ کام ایسے وہ نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی عباد الرحمن قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ۔ ولا یزنون، اور نہ ہی وہ کبھی زنا کرتے ہیں، یعنی جو قتل کا بدلہ لینا ہے وہ تو لیتے ہیں لیکن ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ اس آیت میں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی شرک نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، زنا سے بھی وہ بچتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَصَامًا، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس کو سزا تو لازماً مل کے رہے گی۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی اور وآمن اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا اور اس نے عمل کیے نیک، یعنی توبہ کے درجات بتائے جا رہے ہیں۔ جس نے توبہ کی، معافی مانگی اور پھر اللہ پر ایمان لایا اور وعمل عملا صالحا، اس عمل کو چھوڑ کر اچھے عمل بھی اختیار کیے، اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ نہیں کہ گناہ بھی کرتا رہے اللہ میری توبہ کو مذاق نہیں بناتا، وہ سچی دل سے توبہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان گناہوں کو دوبارہ نہیں کرتے۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی ایگزامینر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا پیپر غلط ہو گیا آپ لیں دوبارہ پیپر سولو کر لیں، دوبارہ صحیح کر لیں پیپر۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ ہی ہمارا ایگزامینر ایسا ہے کہ اللہ کہتا ہے جو غلط ہو گیا اس کو صحیح کر لو، اور جو صحیح کرو گے دوبارہ کبھی غلط اس میں نظر ہی نہیں آئے گا، اس کو مٹا دیا جائے گا۔ تو دنیا میں امتحان تو مشکل ہے لیکن اللہ کے پاس سے نمبر لینا بہت آسان ہے نا۔ ہوتا ہے نا کہ پیپر تو بہت آسان تھا پر پتہ نہیں نمبر نہیں آئے۔ اللہ کے جو پیپر ہے، پیپر مشکل ضرور ہیں لیکن نمبر لینا آسان ہے اللہ سے۔ گناہ ہو گیا، معافی مانگ لیں سچے دل سے، اور پھر اس کے بعد معافی مانگنے کے بعد اپنے آپ کو چینج کر لیں، اس برائی کے جگہ پھر اچھے عمل کرنا شروع کر دیں، پھر تو آپ کی توبہ قبول، پھر تو آپ کے درجات بلند، پھر تو آپ کو نمبر ملنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، صرف توبہ کی، اللہ کہہ رہا ہے پھر آپ کے اعمال میں نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی، پھر یہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہے۔ لہذا یہ جو مسلمان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم دنیا میں توبہ کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب ہوگی، ورنہ نہیں نصیب ہوگی، ورنہ پھر ہمیں عادت ہے بس منہ سے کہا اور غلط کام، پھر منہ سے کہا پھر غلط کام۔ اللہ کے ہاں توبہ کی ویلیو تب ہے جب توبہ کرے، یعنی ہم انسان ہیں نا، خطا کے پتلے ہیں، ہو سکتا ہے تو ہم سے گناہ ہو جائے، بلکہ کیا ہم سے ہو جاتے ہیں گناہ، ہو گئے گناہ، شعور ہی نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جیسے ہی خیال ہے، خیال ضرور آتا ہے، خیال ضرور آتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ ضرور اللہ نے ضمیر رکھا جو بتاتا ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے، پتہ ہے نا کہ غلط کام کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے جس نے اس ضمیر کی بات سن لی، قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساها، جس نے ضمیر کی آواز نہیں سنی اس کو دبا دیا، وہ نامراد ہو گیا۔ غلطیاں تو ہوں گی ہم سے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے جو سچی توبہ کرتے ہیں۔
وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں نا، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ابھی ٹھہر جاؤ، میرے بندوں کی یہ برائی لکھو نہیں۔ اور جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے بندے کی یہ نیکی کا بھی ارادہ کیا ہے، لکھ لو۔ اور شیطان ہمیں ارادہ بھی نہیں کرنے دیتا، یقین مانیں، 100 وسواس ذہن میں ڈالتا ہے، بنے گا کیا، لوگ کیا کہیں گے، کرو گی تو پھر ایک دفعہ سوچ لو گی تو پھر کرنا پڑے گا، لہذا نیت ہی نہ کرو۔ نیت تو کریں نا نیکی کی، ارادہ تو کریں، دل کو تو تیار کریں، اللہ توفیق دے دے گا۔ ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ توفیق جڑی ہوئی ہے۔ نیتیں کریں، ارادہ کریں، اللہ نیکیوں کی توفیق یقین مانے دے دیتا ہے۔ ہم نے ارادے کرنے ہیں، نیتیں کرنی ہیں، اچھی سوچ سوچنی ہے اللہ کے بارے میں، تو لہذا اللہ توفیق دے دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کر لی، وعمل صالحا، اور نیک اعمال بھی کر لیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو بے شک اللہ جو ہے اس کے جناب میں اللہ اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے جیسا کہ رجوع کرنا چاہیے، اللہ پلٹ آتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو جھوٹ پر موجود نہیں رہتے، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ یہ ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ عباد الرحمن کے بارے میں۔ یہ لوگ ایسے کام نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار سے گزر جاتے ہیں، وہ اس میں انوالو نہیں ہوتے۔ اب یہ لوڈو بیٹھے کھیل لیں تو ہم نے بھی ضرور کھیلنا ہے، اب یہ تاش بیٹھے کھیل لیں تو ہم نے بھی تاش کھیلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جا کر ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں تو ہم بھی ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ کہہ رہے ہیں لغو کام، فضول کام، مووی بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ان کا انٹرسٹ ہے، انہوں نے حساب دینا ہے اللہ کو، آپ نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یقین مانے جب یہ میچ لگتا ہے پاگل ہو جاتے ہیں، گھروں کے ماحول ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کھانا پینا بھول گئے، نمازیں بھول گئے، سونا بھول گئے، اہم ضروری کام بھول گئے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ کوئی تو مقصد ہو، الٹی پلٹی شرطیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ مرد دکانوں پہ کام نہیں کر رہے، کوئی کام کا خیال نہیں ان کو، ایسے اندھے ہو کر بیٹھے ہوتے، ملتا کیا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے مَرُّوا كِرَامًا، وقار سے گزر جاتے ہیں۔ یہ کر رہے ہیں برائی تو کر رہے ہیں، ہم نے نہیں کرنا، ہماری اپنی ایک پہچان ہے۔ مومن کے اپنے ایک اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے، لازمی نہیں کہ وہ کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، سوچتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے عمل کی بات ہے، اس میں تو ہمارا تذکرہ ہے، یہ تو ہماری برائیاں ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے رہتے ہیں اے ہمارے رب، بڑی پیاری یہ دعا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا خاوند کے لیے کون سی دعا پڑھیں، بچوں کے لیے کون سی دعا پڑھیں، یہ دیکھیں قرآن کی مصنوعی دعا اس ہے۔ کا بہت فائدہ ہوا، میں نے اپنی بیٹی کو بتایا تھا، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کہتی ہے میں نے واضح کر بالکل، ربنا، ہاں پڑھیں یہ دعائیں، اپنے خاوندوں کے لیے پڑھیں، یعنی نیکی کے اس سفر میں ہم نے اپنی اولادوں کو اور اپنے خاوند کو، یعنی زوج کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ مرد ہے تو اپنی بیوی کو، بیوی ہے تو اپنے خاوند کو، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اس سفر میں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے رب ہمارے عطا کر ہمیں ہماری طرف سے، ہمارے زوج کی طرف سے اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اچھا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی ہے نا کہ دیکھ کر خوشی ہو، ہے نا، نیک اولاد۔ میں آپ کو بتاؤں یقین مانے پیسہ کماتے ہوئے دیکھ کر خوشی نہیں ہو سکتی، نہیں مل سکتی، کیونکہ ہاں نیکیوں کے کام کرتے ہوئے دیکھ کر، دین کے کام کرتے ہوئے دیکھ کر، ہدایت کے کام کرتے ہوئے دیکھ کر دلی خوشی ہوتی ہے، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ورنہ کہیں نا کہ بھئی بڑے اچھے نمبر لے کر آئے اور بڑی اچھی ڈگریاں لے لیں، بہت پیسہ کمانا شروع ہو گئے، بہت اچھی چیز لے کر آئے، بہت قیمتی تحفہ دیا، اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، اس میں تھوڑی دیر کی وقتی خوشی ہے۔ آپ اپنی اولاد کو، اپنے خاوند کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تھوڑی سی خوشی ہے، جب پیسہ بہت آئے گا تو وہ برائی میں پڑ جائیں گے، آپ کی وہ خوشی ختم ہو جائے گی۔
آپ کو بہت سے خوف اور خطرات لاحق ہو جائیں گے. لہذا یہ جو ہے نا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یہ نیکی کے کام کرتے ہوئے دیکھ کر, دین کے کام کرتے ہوئے دیکھ کر, اصلاح کے کام, ہدایت کے کام کرتے ہوئے دیکھ کر صرف خوشی مل سکتی ہے, ورنہ نہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک اسی میں ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اور بنا ہمیں متقیوں کا امام. ٹھیک ہے نا, یہ بڑی پیاری دعا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے عباد الرحمن تو یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں, یا اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا, یعنی ہمیں جو لوگ فالو کرنے والے ہوں ہم ان کے سامنے نیک ہوں, اور ہماری اولاد کو اور ہمارے زوج کو نیک لوگوں کا, متقی لوگوں کا امام بنا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہی ہیں وہ لوگ جن کو ان کی صبر کی جزا ان کے رب کے پاس بالا خانوں میں ملے گی, اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا, کنٹرول کیا نا. سب لوگ برائی کر رہے ہیں, آپ نہیں کر رہے, آپ اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے, صبر کیے ہوئے. صبر کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول کرنا, اپنے آپ کو سنبھالنا. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور بہت وہ عمدہ جگہ اور بہترین قیام کے لیے جگہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا. یعنی جو میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں, ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں, میرے رب کو پرواہ نہیں ہے کہ تم لوگ دعوت کو قبول کرو یا نہ کرو, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما, اگر تم نے میری دعوت کو جھٹلا دیا تو ان قریب تھوڑی دیر بعد تمہیں عذاب چمٹ کے رہے گا. لزاما کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا, تمہیں ضرور عذاب ملے گا. اللہ ہمیں رب کی نافرمانی سے بچائیں اور ایسے عذابوں سے بچائیں جو اللہ سخت سخت سزائیں بتاتے ہیں. بڑی پیاری یہ صورت تھی, چھوٹی سی صورت تھی, اور اس میں اللہ نے اپنا بڑا پیارا سا تعارف کروایا. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدى و رحمہ. اللہم ذکینی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین.